بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر محبوب علی یوسف زئی۔ ناظرین، پاکستانی سیاست کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں اور آپ سب کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان میں جب مختلف سیاسی پارٹی اقتدار میں آتی ہے، چاہے وہ متحدہ مجلس عمل ہو، وہ عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت ہو، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہو یا پھر مسلم لیگ نواز کی حکومت ہو، ہمیشہ اس پارٹی جو ہے اس کو حکومت میں لایا جاتا ہے یا حکومت میں آتی ہے جب ان کے تعلقات مقتدرہ قوتوں سے بہتر ہو، اور عام طور پر ان کی حکومت اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب ان کے تعلقات پاکستان کے مقتدرہ قوتوں سے خراب ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کے سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑائچ صاحب ایک ایسے صحافی ہے جن کے تجزیے جو ہے وہ کسی سیاسی بغض و عناد اور کسی بھی پولیٹیکل سائٹ لینے سے مبرہ ہوتے ہیں۔ ہمیشہ حقائق بیان کرتے ہیں، اور جب وہ حقائق بیان کرتے ہیں تو وہ پاکستان کی ہر سیاسی پارٹی پر بلا کسی تفریق کے تجزیہ بھی کرتے ہیں۔ سہیل وڑائچ نے جنگ میں آج ایک زبردست کالم لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے بہت اچھے طریقے سے کمپیریزن کی ہے کہ کس طریقے سے پہلے 2018 کے الیکشن سے پہلے میاں محمد نواز شریف کو حکومت سے نکالا گیا تھا، وہ کیا عوامل تھے کہ جو کہ میاں محمد نواز شریف کی حکومت سے رخصتی کے سبب بنے۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ سال 2022 میں عمران خان کن وجوہات یا کن غلطیوں کے باعث حکومت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس کے بعد عمران خان کو 9 مئی کے بعد جو ہے وہ گرفتار کیا گیا، اور آج تک وہ جیل کے سختیاں برداشت کر رہے ہیں۔ انہوں نے بڑی زبردست انداز میں اس کو لکھا ہے۔ سہیل وڑائچ صاحب لکھتے ہیں کہ مستقبل کی جمہوری بنیاد کو مضبوط کرنا ہے تو ماضی کی پوشیدہ جروکوں کا بھی جائزہ لینا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ میاں صاحب اور خان صاحب کیوں اور کیسے نکالے گئے، ان دونوں کے نکالے جانے میں کتنی مماثلت اور کتنا فرق۔ میاں صاحب اقتدار سے نکلے تو کہتے رہے مجھے کیوں نکالا، خان صاحب حکومت سے رخصت ہوئے تو جنرل باجوہ کو مورد الزام ٹھہراتے رہے۔ دونوں کے نکالنے میں ایک قدر مشترک ہے، اور وہ تو بہرحال ہے کہ دونوں کی رخصتی جنرل باجوہ کے دور میں کوئی میاں صاحب کو نکالنے کے لیے منی لانڈرنگ کا کھندا استعمال ہوا، اور خان صاحب کو ان کے مخالفوں نے اکٹھے ہو کر عدم اعتماد کے ذریعے رخصت کیا۔ وہ سہیل وڑائچ صاحب یہ لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں یا یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ہم میاں صاحب کا کیس لے لیں یا پھر عمران خان کا کیس لے لیں تو دونوں جو ہے جب ان کے تعلقات مقتدرہ قوتوں سے خراب ہو گئے تو ان کے بعد ان کی حکومت جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ گویا کہ دونوں کی حکومت ختم ہونے کے وجوہات اور ان کا طریقہ کار مختلف تھا، لیکن آخر کار یہ دونوں جو ہے یہ حکومت سے پھر رخصت بھی ہو گئے۔ سہیل وڑائچ صاحب مزید لکھتے ہیں کہ میاں صاحب کو نکالنے کے حوالے سے بہت سے معاملات ابھی پس پردہ ہے۔ اصل میں میاں صاحب کے معاملات جنرل رحیل شریف سے ہی خراب ہو گئے تھے، حالانکہ جنرل رحیل شریف کا تقرر بہت سوچ سمجھ کر کیا گیا تھا۔ جنرل رحیل شریف نے آرمی چیف بنتے ہوئے جن 4 یا 5 سینئر جنرلوں کو اپنا مشیر بنایا وہ سارے میاں صاحب کے خلاف تھے، اور یہی مشیر ہر روز جنرل رحیل شریف کو بھڑکاتے تھے۔ ایک خلیجی ملک کے سربراہ نے جب جنرل رحیل شریف کو $60 کروڑ کا جہاز تحفتاً پیش کرنے کا وعدہ کیا تو میاں صاحب نے جنرل رحیل شریف کو منع کیا کہ آپ یہ جہاز نہ لیں، مگر رحیل شریف نے یہ بات نہ مانی۔ وزیر اعظم نے اپنے سیکرٹری سے اس حوالے سے باقاعدہ خط بھی لکھوایا، مگر جنرل رحیل شریف نے یہ جہاز منگوا لیا۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ سعودی عرب کے دورے کے دوران جب میاں صاحب کی شاہ سلمان سے ملاقات ہوئی تو اچانک انہیں بتایا گیا کہ جنرل رحیل شریف مجوزہ اسلامی فوج کے سربراہ ہوں گے۔ سہیل وڑائچ نے بڑے اچھے انداز سے لکھا ہے کہ جب رحیل شریف کو سعودی عرب میں اسلامی فوج کے سربراہ کی ذمہ داری سونپی جا رہی تھی تو اس سے پہلے پاکستان کی اس وقت کی وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو بھی بخبر رکھا گیا تھا۔ گویا کہ میاں محمد نواز شریف جو تھے وہ رحیل شریف کے اس اقدام سے کہ جب وہ اسلامی فوج کے سربراہ بننے جا رہے تھے تو انہوں نے اپنی یہ پہلے سے کمپین کی تھی، انہوں نے پہلے سے سعودی عرب اور اسلامی جو دیگر ممالک کے سربراہان تھے ان سے انہوں نے باقاعدہ بات بھی کی تھی۔ تو منتخب حکومت کے اختیارات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اگر آرمی چیف خود ڈائریکٹ بین الاقوامی دنیا سے سربراہان مملکت سے اگر وہ خود ڈائریکٹ بات چیت کرتے ہیں، حکومتی وقت کو اگنور کرتے ہیں، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ رحیل شریف کتنے مضبوط آدمی تھے۔ سہیل وڑائچ صاحب مزید اپنے اس خبر میں لکھتے ہیں کہ وزیر اعظم کو بہت صدمہ ہوا کہ انہیں تو علم تک نہیں تھا، انہیں اندھیرے میں رکھ کر بالا ہی بالا یہ فیصلہ کر دیا گیا۔ صورتحال کچھ ایسی تھی کہ میاں صاحب کو فوراً ہاں کرنا پڑ گئی، نہ انہیں سوچنے کا وقت ملا اور نہ مشورے کا۔
تیسرا واقعہ یہ ہوا کہ سعودی وزیر دفاع سے پاکستانی وفد کی ملاقات طے تھی، وزیر اعظم اور وزیر دفاع خواجہ آصف کو بتائے بغیر بلکہ ان سے چھپا کر جنرل راحیل شریف کو وفد کا سربراہ بنایا گیا۔ وزیر اعظم کو پتہ چلا تو انہوں نے خواجہ آصف کو کہا کہ نہیں، آپ وفد کی سربراہی کریں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ آخری ارادہ جنرل راحیل شریف کی مدتی ملازمت میں توسیع کا تھا۔ جنرل راحیل شریف نے کئی پیغام رساں بھیجے مگر میاں صاحب توسیع پر آمادہ نہیں تھے، حالانکہ انہیں یہ بھی پیغام دیا گیا کہ پاناما کا معاملہ حل ہو جائے گا اگر آپ نے توسیع دے دی تو۔ واحد صاحب نے بڑے اچھی طریقے سے اس پوری صورتحال کو بیان کیا ہے، اور انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ اس وقت میاں صاحب کے لیے جو درد سر بنا ہوا تھا وہ جو پاناما کا کیس ان کے خلاف بن رہا تھا اور عدالت میں ان کو روزانہ جو ہے وہ پیش ہونا پڑتا تھا۔ تو سر وائز کے مطابق راحیل شریف نے اپنے پیغام رساں کے ذریعے نواز شریف کو یہ آفر کی کہ اگر ان کو مزید 3 سال کے لیے ایکسٹینشن دی جائے گی تو اس کے بدلے میاں محمد نواز شریف کے جو پاناما کیسز ہیں ان کو ختم کیا جائے گا۔ ناظرین، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں پاکستان کی بدقسمتی جو ہماری عدلیہ کا نظام ہے کہ اس میں مقتدرہ قوتوں کی کتنی چلتی ہے اور کتنے وہ ماتحت ہوتے ہیں ان ہدایات کے، کہ آج اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف کے ساتھ انصاف نہ کیا گیا تو اس کی وجوہات کیا تھی۔ سر بھائی صاحب اپنے اس تقریر میں مزید لکھتے ہیں کہ میاں صاحب توسیع پر نہ مانے اور جنرل باجوہ کو لے آئے۔ جنرل باجوہ شروع میں میاں صاحب کے حامی تھے، جنرل راحیل شریف اور ان کی مشیروں کے خلاف تھے، دھرنے میں ان کی حمایت پر باقاعدہ کھلے عام بول چکے تھے۔ مجھے کہا کہ جنرل راحیل شریف نے جہاز لے کر غلط کیا تھا۔ جنرل باجوہ پاناما کے معاملے میں یہ کہہ چکے تھے کہ میں اس میں نہیں آؤں گا۔ دوسرا، وہ چاہتے تھے کہ ڈان لیکس کے ذمہ داروں کو حکومت سے نکالا جائے۔ جنرل باجوہ سے معاملات کی خرابی ڈان لیکس پر ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ ڈار صاحب نے باجوہ صاحب سے مشورہ کر کے فواد حسن فواد کو کہا کہ خط جاری کر دیں۔ خط جاری ہوا تو باجوہ صاحب نے ٹویٹ بھی کروا دی اور ناراض بھی ہو گئے۔ بعد میں معاملات کو درست کرنے کی کوشش بھی کی گئی مگر پھر یہ سنبھل نہ سکے اور اداروں اور مائی لارڈز کے باہمی اشتراک سے میاں صاحب کو نااہل قرار دیا گیا۔ بہت اچھی پوری منظر کی جو ایک طریقے سے جس کو لکھا ہے، جس کو پیش کیا ہے سہیل وڑائی صاحب نے، جو کہ ان کا ایک بہترین اسلوب بھی ہے کہ مائی لارڈ اور پھر مقتدر قوتوں کے باہمی رضامندی سے نواز شریف کو رخصت کیا گیا۔ ظاہری بات ہے، آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ اس وقت ایک مشہور بات جو ہوتی تھی جو کہ میڈیا پر آپ بھی دیکھتے تھے کہ کچھ ایسے ججز بٹھائے گئے تھے جو کہ واٹس ایپ میسیجز پر چلتے تھے۔ ان کو واٹس ایپ کے میسیجز آیا کرتے تھے کہ آج آپ نے میاں محمد نواز شریف کے ساتھ یہ کرنا ہے، اور اسی دن ان کے ساتھ یہی ہوتا تھا۔ میاں محمد نواز شریف کو یہ اختیار بھی نہیں دیا جاتا تھا کہ وہ کسی جج پر اعتراض کرے، یہاں تک کہ جب ان کا کیس سنایا جا رہا تھا تو ماتحت عدلیہ جب ان کا کیس سن رہی تھی تو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کو اس وقت ایک مانیٹرنگ جج کی ذمہ داری بھی سونپی گئی تھی، جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اگر یہ ماتحت عدلیہ کسی طور پر بھی میاں محمد نواز شریف کے لیے نرم گوشہ رکھے یا ان کو کوئی فیور دے تو اسی وقت اس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیا جائے۔ سنوائی سے مزید لکھتے ہیں، خان صاحب کو جنرل باجوہ اور اسٹیبلشمنٹ کے باقی ساتھی بڑے شوق سے اقتدار میں لائے۔ نواز شریف کی رخصتی کے بعد ہی سے سارا وزن خان صاحب کے پلڑے میں ڈال دیا گیا۔ 2018 کے الیکشن میں مقتدرہ نے پورا زور لگا کر نون کو ہروایا اور تحریک انصاف کو جتوایا۔ خان صاحب اقتدار میں آ گئے تو جنرل باجوہ شروع میں ان کے بہت حامی رہے۔ میڈیا میں خان صاحب پر تنقید کرنے والوں کو وارننگ دی جاتی تھی۔ حالات تبدیل ہونے لگے، جنرل عاصم کو ISI سے ہٹایا گیا تو یہ فوج کے حوالے سے خان صاحب کا پہلا بڑا فیصلہ تھا۔ اس پر عمل درآمد تو ہو گیا مگر ایک حلقے میں تلخی پیدا ہو گئی۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ میڈیا کے کچھ حلقوں کو یہ کہا جاتا تھا کہ آپ پازیٹیو نیوز دیں، موجودہ حکومت کو کام کرنے دیں، موجودہ حکومت پر تنقید تک نہ کرے، ان کے پالیسیوں پر انگلی تک نہ اٹھائے۔ یہ اس وقت کہا جاتا تھا میڈیا کو، اور پھر یہاں تک ان کو تحمیل کر دی گئی تھی کہ اگر عمران خان کی حکومت پر کوئی میڈیا ہاؤس ایک حد سے زیادہ تنقید کرے گا، ان کی پالیسیوں پر انگلی اٹھائے گا تو پھر آپ جانتے ہیں کہ ہم میڈیا کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کی میڈیا ہاؤس کو بند کر سکتے ہیں، آپ پر مختلف پابندی لگا سکتے ہیں، آپ پر اشتہارات بند کر سکتے ہیں، اور اس وجہ سے جس طرح آپ سب کو پتا ہے کہ پھر میڈیا نے کس طرح عمران خان کا ساتھ دیا، اور جنہوں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا تو پھر آپ نے دیکھا کہ ان کا حشر کس طرح ہوا۔ سلوائی سے مزید لکھتے ہیں کہ جنرل باجوہ اور ان کے ساتھی جہاں بزدار اور محمود خان کی گورننس سے نہ لاتے، وہاں گوگی اور پنکی پیرنی کی منفی اطلاعات بھی ان تک پہنچتی تھی۔ جنرل باجوہ نے خان صاحب پر سب سے پہلے تنقید اپنے اندرونی حلقے میں شروع کی۔
ایک نقطہ تو یہ بھی تھا کہ احتساب اور اپنی تعریفوں کے علاوہ عمران خان کوئی اور بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جنرل باجوہ چاہتے تھے کہ اپوزیشن سے بھی کوئی معاملہ طے ہونا چاہیے۔ ان کی تنقید کا دوسرا نقطہ یہ تھا کہ معیشت زبحالی کا شکار ہے۔ خان صاحب کی حکومت کے آخری 6 ماہ میں جنرل باجوہ نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ خان صاحب کو لا کر بہت بڑی غلطی ہو گئی، اب اس کا مداوع کرنا پڑے گا۔ جنرل باجوہ کا اس دوران ملک محمد احمد خان، اور آپ جانتے ہیں کہ ملک محمد احمد خان پاکستان مسلم لیگ نون کے بڑے قریبی ساتھی ہیں، لاہور سے ان کا تعلق ہے۔ ملک احمد خان کے ذریعے شہباز شریف سے مسلسل نامہ و پیام بھی جاری تھا، تاہم جنرل باجوہ خان صاحب کو ہٹانے کے بارے میں آخر تک متذبذب رہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد جنرل باجوہ نے اپنے نجی محفلوں میں یہ کہنا شروع کیا تھا کہ عمران خان کو سپورٹ کر کے ان کو انتخابات میں جتوا کر ہم سے بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ جنرل باجوہ صاحب یہ بھی چاہتے تھے کہ صرف عمران خان جو مسلسل غلطیاں کر رہے ہیں، معیشت زبحالی کا شکار ہے، اپوزیشن کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے تو ان کے ساتھ بات چیت ضروری ہے۔ اور جس طرح سہیل رائے صاحب لکھتے ہیں کہ ملک احمد خان جو کہ مسلم لیگ نون کے اہم لیڈر ہے، ان کے ذریعے شہباز شریف کو یہ پیغام بھجوایا جاتا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ بھی بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ سہیل رائے صاحب مزید لکھتے ہیں کہ بلاول بھٹو بتا چکے ہیں کہ عدم اعتماد کے آخری دنوں میں جنرل باجوہ نے پیغام دیا تھا کہ عدم اعتماد واپس لے لے، لیکن پی ڈی ایم نے ان کا مشورہ نہیں مانا۔ خان صاحب سے مقتدرہ کے فیصلہ سازوں کی اصل لڑائی جنرل فیض حمید کو ہٹانے پر مزاحمت سے ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ جنرل باجوہ نے یہ ٹرانسفر کا آرڈر خان صاحب سے مشورہ کے بعد کیا تھا، مگر اس کے باوجود جب آئی ایس پی آر نے ٹرانسفر کا اعلان بھی کر دیا تو اس پر عمل نہ کیا گیا۔ یہ جو اچھے تعلقات تھے یہ رنجیدہ ہو گئے اور یہ ان میں مزید تلخی پیدا ہو گئی۔ سہیل صاحب مزید لکھتے ہیں کہ اسد عمر، پرویز خٹک اور چودھری فواد چاہتے تھے کہ کسی بھی صورت جنرل باجوہ اور مقتدرہ کو ناراض نہ کیا جائے، چنانچہ وہ خان صاحب پر زور ڈال کر جنرل نتیم انجم کو آئی ایس آئی کا سربراہ بنوانے میں تو کامیاب ہو گئے، لیکن اس دوران جو تلخی پیدا ہو چکی تھی وہ کبھی ٹھیک نہ ہو سکی۔ دونوں ذرائع اقتدار سے نکلی تو دونوں نے ہی مقتدرہ مخالف بیانیہ اپنایا۔ میاں صاحب نے ووٹ کو عزت دو کی بات کی، جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ دوسری طرف خان صاحب نے مقتدرہ مخالف بیانی کے ساتھ ساتھ اپنے سیاسی مخالفوں کو معاف نہ کرنے کا موقف جاری رکھا۔ میاں صاحب نے مقتدرہ کے خلاف جارحانہ بیانیہ ضرور اپنایا لیکن مذاکرات کے دروازے بند نہ کیے۔ جنرل باجوہ کی توسیع کا معاملہ آیا تو اپنے بیانے کے مخالف جا کر انہوں نے توسیع دے دی۔ خان صاحب یہ لچک نہ دکھا سکے، وہ مقتدرہ سے ناراض ہوئے تو آگے ہی بڑھتے گئے، تاہم کہ 9 مئی کا واقعہ بھی پیش آیا۔ سیاست میں لچک ضروری ہے۔ خان صاحب نے اگر مشکل آسان کرنی ہے تو ان کو مذاکرات کے دروازے کھولنے پڑیں گے۔ ناظرین، بڑی تفصیل سے لکھا ہے سہیل رائے صاحب نے، اور انہوں نے ان تاریخی حقائق سے بھی پردہ اٹھایا ہے جو کہ آج تک شاید بہت سارے پاکستانیوں کے دماغ میں وہ باتیں نہیں تھی، ان تک معلومات جو ہے وہ نہیں پہنچی تھی کہ اصل معاملہ جو تھا عمران خان کا اور مقتدرہ قوتوں کا یعنی فوج کا جو معاملہ خراب ہوا، اس بات پر خراب ہوا کہ جب عمران خان یہ نہیں چاہتے تھے کہ جنرل فیض حمید جو کہ اس وقت ڈی جی ایس آئی تھے کہ ان کو ٹرانسفر کیا جائے، وہ کہ جنرل باجوہ کی میٹنگ کے بعد عمران خان کو اس بات پر قائل کیا گیا تھا کہ فوج کا اندرونی سسٹم ہوتا ہے اور اس حوالے سے اگر وہ کل فوج کی کمانڈ بھی سنبھالنا چاہیں گے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جنرل فیض حمید جو ہے وہ کسی کور کو کمانڈ بھی کرے۔ عمران خان تو ابتدائی طور پر مان بھی گئے تھے لیکن اس کے بعد وہ اس بات پر اتنے نالا تھے کہ جنرل باجوہ کے اس اقدام کو صحیح نہیں سمجھا کرتے تھے۔ حالات بڑی کشیدہ ہو گئے، تاہم جو اہم بات سب سے آخر میں سہیل رائے صاحب نے اپنے اس کالم میں اس خبر میں لکھی ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف نے ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ اپنایا، بہت ہارڈ ہٹنگ کی، بہت زیادہ تنقید بھی اسٹیبلشمنٹ پر، لیکن ان کی ایک سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کا دروازہ کبھی بھی بند نہیں کیا، جبکہ دوسری جانب انہوں نے عمران خان کے حوالے سے لکھا ہے کہ عمران خان کے جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے تو اس کے بعد انہوں نے ان کے ساتھ مذاکرات کے تمام دروازے بند کر دیے تھے، اور یہ اصل خرابی تھی کہ جس کے بعد عمران خان جو ہے وہ کبھی سنبھل نہ سکے۔ کہ اس کے باوجود بھی کہ جب عمران خان کے خلاف پی ڈی ایم عدم اعتماد لانا چاہتی تھی تو اس وقت تک جنرل باجوہ جو تھے وہ متذبذب تھے، وہ کبھی یہ سوچا کرتے تھے کہ عمران خان کو نکالنا چاہیے اور کبھی یہ سوچا کرتے تھے کہ اب فی الحال عمران خان کو یہاں پر ہونا چاہیے، لیکن جب پی ڈی ایم نہ مانی اور
آخر میں ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد سامنے آئی تو اس کے بعد عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی، تو اس کے بعد ان کے تعلقات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مزید خراب ہو گئے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد عمران خان نے موجود اسٹیبلشمنٹ کو بڑے سخت الفاظ میں یاد کیا، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اس حد تک خراب ہو گئے کہ گویا مستقبل قریب میں اس کا خاتمہ کرنا جو ہے، اس کا ازالہ کرنا جو ہے وہ ممکن نظر نہیں آ رہا۔ ناظرین، یہ تو صورتحال، لیکن کم از کم ایک بات ضروری ہے کہ پاکستان میں اگر آپ نے اقتدار کی کرسی تک پہنچنا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو مقتدرہ قوتیں ہیں ان کے ساتھ آپ کے تعلقات بہترین ہونے چاہیے۔ اگلی پروگرام تک کا میزبان ڈاکٹر محبوب علی سدے کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔